ڈاکٹر صاحب میرے پاس لفظ نہیں ہے. ڈاکٹر شادیہ چیمہ نے، ڈاکٹر عابد صاحب نے بات کی، ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے، یقین کریں سوچتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے ایک کیفیت. لیکن میں ایک مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں. ہم اللہ کے حضور، ڈاکٹر عابد صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، ڈاکٹر شادیہ بھی، کم از کم روز محشر اللہ رسول کے سامنے یہ کہہ سکیں کہ ہم نے یہ ویلاگس کیے، اس پہ 3-4 یہ پروگرام کر رہے ہیں، مولا ہم نے آواز بلند کی تھی. میں یقین کریں اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. رونگٹے اس لیے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ڈاکٹر صاحب کراس ہو گئی ہے. کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے کسوہ، اس کے 3 ٹکڑے ہیں، اندر کا، باہر کا، اور ایک جو استعمال نہیں ہوتا. عزیزہ احمدی کے تھرو UAE میں تھی، یہ ایپسٹین نے منگوایا، اور یہ ٹویٹ میرے سامنے ہے. سائرس انٹرنیشنل کمپنی ہے، انہوں نے کیا ہے ایکس پہ. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں it has been revealed that pieces of the Kaaba covering were purchased by Jeffrey Epstein to be used as carpet in his room. ڈاکٹر شادیہ چیمہ، عابد صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، مجھے آپ مفلر دیتے ہیں تحفے میں یا سویٹر، میں اس کی پکچر بنا کے آپ کو بھیجتا ہوں کہ یہ میں اس کو ٹاکی کے طور پہ کیا گزرے گی. میرے کعبہ میں اللہ رب العزت کا گھر ہے جہاں مناجات کرتے ہیں سارے، اس کا ٹکڑا ایپسٹین نے اپنی کارپٹ کے لیے یوز کیا جس پہ کلمہ بھی سارا لکھا. کیا ریڈ لائن نہیں کراس ہو گئی ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. ہمیں نا اس وقت ایک چیز تو یہ ضروری ہے جو کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کی، آپ نے بھی بڑا ڈسکس کیا کہ بھئی لیٹ سے ہمارے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا ہے اور ہم بیٹھ کے تخمینہ لگا رہے ہیں اس بات کا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے. یہ جو لوٹ مار کرنے والے غنڈے گھر کے اندر گھسے، انہوں نے کیا توڑا، یہ کیا لے گئے، انہوں نے کس کو اغوا کیا. لیکن میں آپ کی نشاندہی اس سے بھی ایک ضروری امر کی طرف کرانا چاہوں گا کہ دیکھیں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے نا تو 2 سوالات سب سے امپورٹنٹ ہیں. ایک کہ یہ کیوں ہوا، اس میں کس کی غفلت تھی، اور دوسرا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو سکے. ہو کیا جا رہا ہے، ابھی کچھ فائلز باقی ہیں، بہت سارا ڈیٹا. یہ اس ٹائم وائرل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں اس ٹائم پہ دنیا ایک خاص قسم کے حالات سے گزر رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تقریباً 2 سال یہ ویسٹ کا سارا نظام کس برے طریقے سے ایکسپوز ہوا غزہ کے اندر. پھر ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے امریکہ نے اب ایک نئے ورلڈ آرڈر کا آغاز کیا ہے جس میں کہ وہ تنہا اور طاقت کے بل بوتے پہ چلنا چاہ رہا ہے، جس میں اس نے ایک لحاظ سے اپنے پرانے ایلائے یورپ کو بھی ڈچ کر دیا ہے. یونیلیٹرلزم کے اوپر وہ آ گیا ہے، بائی لیٹرل تعلقات نہ کہ ریجنل یا انٹرنیشنل. جو اس نے ایک نظام کھڑا کیا تھا 40-50 سال کا، اس سارے کو جو ہے نا وہ ختم کرنے پہ آیا ہوا ہے. تو اس سب میں آپ کے لیے اس قسم کی آپ کہہ لیں ڈسٹریکشنز جو کہ میڈیا کی اس کو کیچ کر لیں. آگے ایران کے ساتھ جو ہے نا ہم نہیں جانتے کہ حملہ ہوگا یا ڈیل ہوگی یا وہ مذاکرات کہاں پہ جائیں گے. لیکن میں پھر سے اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ دیکھیں جب اتنا بڑا دھچکا کسی کو بھی لگتا ہے، ایون لیٹ سے اگر ہم ایک فیملی ہیں اور ہمارے گھر چوری ہو جائے، تو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یہ دیکھنے کے بعد کہ ہم سے کیا چوری ہوئی، کیا لٹا، کیا نقصان ہوا، ہم بیٹھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیسے ممکن بنا، اور بی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ دوبارہ نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ ان 2 سوالوں کے اوپر زیادہ فوکس ہو. قصوہ کے آگے تو ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، ساری ریڈ لائنز کراس ہیں، اور یہ ریڈ لائنز پہلی بار نہیں کراس ہوئی. یہ ریڈ لائنز ہم جانتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ عراق میں کراس ہوئی، افغانستان میں کراس ہوئی، یہ ابو غریب میں کراس ہوئی، بگرام میں کراس ہوئی، ابھی غزہ کے اندر 2 سال لائیو سٹریمڈ جینوسائیڈ کراس ہوتی رہی. کوئی طریقہ انہوں نے نہیں چھوڑا. ہم جانتے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے نا مردوں کو بھی آبجیکٹس کے ذریعے ریپ کا نشانہ بنایا. ہم نے سب چیزیں یہاں پہ پروگرامز کے اندر ڈسکس بھی کی ہیں. ان کے ثبوت اور شواہد ان کے اپنے لوگوں نے، ان کی اپنی لیفٹیننٹ میجر جنرل خاتون ان کی پارلیمنٹ نے استقبال کیا ان اسرائیلی فوجیوں کا جو ریپ میں انوالو. ایگزیکٹلی. تو میں کون سی ریڈ لائن رہ گئی؟ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں 2 کیمپ ہیں. ایک شیطان کا کیمپ ہے جو کہ کہتا ہے کہ ہم خود اپنے مولا ہیں، ہم اپنے احوا کے مطابق زندگی کے فیصلے کریں گے، دنیا کے فیصلے کریں گے. ایک رحمان کا کیمپ ہے. اور دوسرا کیمپ وہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ نہیں، ان الحکم الا للہ. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ وہ کیمپ کدھر ہے، وہ کیمپ کیوں بٹا ہوا ہے، وہ کیمپ کیوں ڈسکشنز میں لگا ہے. للہ ملک السماوات والارض. ایگزیکٹلی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کیمپ سامنے آئے اور وہ کہے کہ جی ہم اب مزید ان بہانوں کے پیچھے چھپنے والے نہیں ہیں جن میں ہمیں لگایا گیا ہے کہ نہیں جی یہ اسلام ہے، یہ اسلامی ریاست ہے، ایسے ہم اس سے نکل کے ہم اب اس بات کی طرف جائیں کہ یہ نہیں ہے. اور اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، اپنا ایک ڈھانچہ ہے جس کی تکمیل پاکستان بھی بات کرتا ہے. اس کا نام ہی خلافت ہے. وہ مسلمانوں کی، تمام مسلمانوں کی ہوتی ہے، اس میں ایک لیڈر ہوتا ہے.
اس میں شریعہ پوری کی پوری امپلیمنٹ ہوتی ہے جو ٹرمپ نہیں چاہتا, جو کوئی بھی نہیں چاہتا, اس کیمپ میں سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا, وہ سارے لوگ جو یہ نہیں چاہتے ہیں سامنے آ گئے. تو ہمیں دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا ہماری ہسٹری کے اندر ہے کہ ربیع ابن عامر جو ہیں وہ گئے رستم سے ملنے کے لیے. رستم نے جو کمانڈر تھا فارسی, ان کو بلایا کہ بھئی تم لوگ آخر چاہتے کیا ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو جانا ہے وہاں پہ نا, وہ کس سٹائل میں گئے, وہ ان قالینوں کو اور تکیوں کو اپنی تلوار سے پھاڑتے ہوئے گئے, اپنا خچر بھی جو ہے نا وہ اندر لے کے گئے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو, تو انہوں نے جو بات کہی نا وہ ایک ایسا میسج ہے جو کہ آج ایکو کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم انسانوں کو, انسانوں کی غلامی, یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ سب انسانوں کی غلامی کے شواہد ہیں, ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اور اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں. ہم انسانوں کو اس دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت میں لانا چاہتے ہیں, اور ہم اس دنیا کو مذاہب اور لوگوں کی ہوا کا جو ظلم ہے اس سے نکال کر اللہ کے نظام کے انصاف میں لے جانا چاہتے ہیں. اور جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے نا, وہ یہ غلامی نہیں ہے, وہ پاس بٹھا کے کھانا کھلانا ہے, اپنے جیسا سٹیٹس دلانا وہ بندگی ہے. ہائے ہائے, ٹھیک ہے, وہ یہ فرق ہے اس محبت والی غلامی میں اور جبر والی غلامی. وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اصل میں آزادی بخشتی ہے, ہمیں اصل میں سکون بخشتی ہے. جو رسول اللہ کے پہلو میں غلامی میں آزادی ہے وہ کہیں اور نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہودی کی بیٹی بھی آئے تو کہتے ہیں چادر دو, بیٹیاں سب کی سانجی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا, اس پہ ایک پوٹا پوٹی کی اصطلاح ہے, ایک سکینڈل ہے نجی جزیروں پہ ہوتا ہے, اور تیل کی تجارت وہ جو ہے انسان کو مال تجارت بنا دیا. پوٹا پوٹی یہ ہے کہ موبائل ٹائلٹ سیٹ جسے کہیں بھی لایا جا سکتا ہے. اب ان ایپسٹین فائلز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اصطلاح ان خواتین, ماڈلز, انفلوئنسرز, انسٹاگرام سٹارز کے لیے استعمال کی گئی ہے جنہیں شیوخ یا شہزادے اور ارب پتی اپنی غلاظت نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس اسکینڈل کے مطابق دولت کے نشے میں چور یہ لوگ ماڈلز کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں. اس میں انسانی فضلہ, کھانا, پیشاب اور ایسی حرکات شامل ہیں جنہیں بیان کرنا ممکن نہیں, اور لڑکیوں لفظی طور پر انسانی ٹوائلٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جسے پوٹا پوٹی کہتے ہیں. اور اسے بی بی سی نے ڈیتھ ان سم ون کنٹری اور ورلڈ آف سیکرٹس کے اندر بھی بیان کیا گیا, اور اس پہ 4 کتابیں لکھی ہیں. دادا لگا لیں. میں پھر کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہم ڈسکشن کو نا اس طرف لے کے جائیں کہ یہ ہو گیا, ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے لیے کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے, لیسنز کیا ہیں, اور ایگزیکٹلی لیسنز کیا, اور ہم نے اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے. اگر یہی چیز کل بھی ہو رہی ہے, پرسوں بھی ہو رہی ہے, سال بعد بھی ہو رہی ہے, 10 سال بعد بھی ہو رہی ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے کچھ چینج نہ کیا تو اس سے زیادہ ہوگا, یہ چیزیں ہمارے گھروں تک پہنچ جائیں گی. ڈرتے ہیں اس پہ بات کرتے ہوئے. بالکل. تو میں یہ ہمیں اب کہنا ہے کہ بس, اور میں بڑے کلیئرلی کہوں گا کہ دیکھیں, اگر انسانوں کو دیکھیں, ایک کال ہے آپ نے سنا ہوگا کہ جی پاور کرپٹس, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اب ہم تو یہ مانتے ہیں کہ ایبسولوٹ پاور اصل میں اللہ کے پاس ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس پاور کی بات ہو رہی ہے جو کرپٹ کرتی ہے. یہ وہ پاور ہے جو ایپسٹین کے پاس تھی, جو ٹرمپ کے پاس ہے, جو لوگوں کے پاس ہے. قانون سازی کی پاور, قانون خریدنے کی پاور, معافی تلافی پارڈن کروانے کی پاور, اپنے لیے استثناء لینے کی پاور. یہ جو پاورز ہیں یہ وہ پاورز ہیں کہ جب انسانوں کے پاس آ جاتی ہیں تو ان کی کرپشن کا پھر کوئی حساب نہیں رہتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایسی کوئی پاور نہیں دیتا, بلکہ اسلام جو ہے وہ قانون سازی کا اختیار انسانوں کو دیتا ہی نہیں ہے. تو اگر کہیں پہ قانون سازی کا اختیار ہے اور ہمارے معاشروں میں ہے, اور ہمارے معاشروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ٹرانسجنڈر کو اجازت دے دی, ہم نے اللہ کے قوانین جو شادی کے حوالے سے اس پہ پابندی لگا دی, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا چیز ہے جو روک رہی ہے اس وقت اگلے 10, 15, 20 سال میں ان چیزوں کو ہمارے ممالک کے اندر لیگلائز ہو جانے سے؟ اگر ہم ٹرانسجنڈر کا قانون پاس کر سکتے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں پاس ہو سکتا کہ کل کو ہم کہیں کہ ہاں جی یہ سب کچھ بھی لیگلائز ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے, مسلمانوں کے لیے اب کیا لیسن ہے, فیوچرسٹک اپروچ کیا کرنی چاہیے اس سب ہونے کے بعد؟ دیکھیں, ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں اپنی تہذیب, اپنے مذہب کو بہت مضبوطی سے تھامنا ہے, اور اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے اچھے اور برے کا فرق, اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو نظم اور ترتیب ہے, جو آرڈر ہے, یہ دباؤ یا یہ آپ کو دبانے کی چیز نہیں ہے, یہ آپ کو زندگی سکھانے کا, زندگی کا جو ہے وہ سلیقہ دیتا ہے. جیسے اسپائنوزا نے کہا کہ آپ کی فری ول جو ہے وہ کوئی کویسچن نہیں کر رہا, لیکن آپ کی فری ول کے اندر اگر کوئی لاجیکل جسٹیفیکیشن نہیں اور آپ کی فری ول جو ہے پوری دنیا کے نظام کو خراب کر رہی ہے, تو وہ فری ول نہیں ہے, وہ آپ کی ڈیزائر ہے. ہمیں ٹھیک ہو گیا کا فرق پتہ. ڈاکٹر بصیر کا ایسا ون لائنر. بس ون لائنر میں کہوں گا, سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
آپ یہ خیال نہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل ہے ان کی حرکتوں سے، بلکہ اللہ اس دن کا انتظار کر رہا ہے کہ جس دن ان لوگوں کی آنکھیں اپنے کیے ہوئے کو دیکھ کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ اس کی سزا ہمیں کیا ملنی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ حوصلہ بھی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم جو ہیں ذمہ دار ہیں، ہم مکلف ہیں، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور وہ حصہ ہم یہی ڈال سکتے ہیں کہ ہم اس نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اپنا کام کریں جو کہ ان مسائل کا حل ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر کاشی صاحب۔